کیونکہ شیطان تو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ تو نہیں چاہتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کانوں تک آئیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کانوں میں آئیں گی تو دل و دماغ پہ اثر کریں گی، جب دل و دماغ پہ اثر کریں گی تو یہ گناہ بھی چھوڑ دے گا، پھر یہ توبہ کر لے گا، استغفار کر لے گا۔ اور شیطان تو نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ کا دوست بن جائے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ ہمیشہ میری طرح نافرمان بنا رہے تاکہ کل قیامت والے دن میرے ساتھ جہنم میں جائے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے، وہ تو نہیں چاہتا کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں اور اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ وہ تو آخری حد تک کوشش کرتا رہے گا۔ اس نے تو وہاں پر بھی ہمیں دھمکی دی تھی کہ اے اللہ مجھے قسم ہے آپ کی ذات کی، میں اس انسان کو جب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کے اندر سانس چل رہی ہے، یہاں تک کہ آخری سانس بھی اس کے اندر باقی ہوگی میں اس کو دھوکہ دیتا رہوں گا یہاں تک کہ اس کی جان نکل جائے۔ وہ تو نہیں چھوڑے گا، وہ تو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ انسان کے اندر اللہ پاک نے دو چیزیں ڈالی ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور شیطان کو ایسی طاقت دی ہے کہ جس طرح ہمارے جسم کے اندر خون دوڑتا ہے، خون کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس طرح خون کی طرح اس نے طاقت مانگی۔ کیا بولا کہ اللہ مجھے ایسی طاقت دے کہ جس طرح انسان کے اندر خون دوڑتا ہے اس طرح میں بھی انسان کے دل و دماغ میں دوڑوں۔ تو اس نے ایسی طاقت اللہ سے مانگی ہے، وہ ہمارے دل و دماغ پر اپنا اثر ظاہر کر دیتا ہے۔ اگر انسان ناپاک ہو، اللہ کو بھول گیا ہو، نمازیں نہیں پڑھتا ہو، قرآن نہیں پڑھتا ہو، تو وہ شیطان کی چالوں میں آرام سے آ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے انسان کے اندر دو چیزیں رکھی، ایک تو شیطان کو پیچھے لگ گیا، شیطان ہمارا دشمن ہے، اور دوسرا نفسانی خواہشات۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس نے اس پر کنٹرول کر لیا وہ تو پھر فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ جس نے شیطان کے دھوکوں کو سمجھ لیا، شیطان کی چالوں کو سمجھ لیا، شیطان کے مکر و فریب کو سمجھ لیا اور اس کی باتوں میں نہیں آیا۔ اور دوسرے نمبر پر نفسانی خواہشات۔ نفسانی خواہشات کیا ہے؟ گناہ کرنے کا دل کر رہا ہے، آنکھوں سے بد نظری کرنے کا دل کر رہا ہے، آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھنے کا دل کر رہا ہے، کانوں سے گانے سننے کا دل کر رہا ہے، زبان سے گالیاں بکنا اور اسی طرح غیبتیں کرنا، چغلی کرنا، بری باتیں کرنا، فحش گوئی کرنا، یہ سب زبان سے ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں انسان کی نفس کے اندر شامل ہیں۔ ان سب چیزوں سے بچ گیا، شیطان سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا اور نفسانی خواہشات سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا، تو یہ بندہ پھر فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، یہ اتنا آسانی سے نہیں ہوتا، شیطان کا مقابلہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا، نفسانی خواہشات پہ کنٹرول اتنی آسانی سے نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کمزور ہے، انسان کمزور ہے، جلد ہی وہ گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد کہاں پر بھیجا؟ جنت میں بھیجا۔ وہ تو جنت میں رہتے تھے، اللہ پاک نمونے کے طور پر دکھانا چاہ رہے تھے کہ اے انسانوں تمہارا ٹھکانہ یہی جنت ہے، تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ یہی جنت ہے۔ اسی جنت سے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا نا، پہلے کہاں بھیجا؟ جنت میں بھیجا۔ تو اللہ پاک نمونے کے طور پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے انسانوں تمہارا جو ٹھکانہ ہے، تمہاری جو رہنے کی جگہ ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہاں پر عارضی طور کے لیے آئے ہو، تھوڑے سے وقت کے لیے دنیا میں آئے ہو، واپس لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے۔ تو انسانوں کو تو جنت میں بھیجنے کے لیے اللہ پاک نے پیدا فرمایا، لیکن اس کے بعد نمونے کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی کروائی۔ وہ کیا غلطی؟ کہ جنت میں ہر چیز تمہارے لیے آزاد ہے، یعنی کوئی چیز کھانا ہے، پینا ہے، ہر چیز کھا سکتے ہو، کوئی بھی چیز پی سکتے ہو، لیکن فلاں درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا۔ یہ بطور نمونے کے لیے یہ کروایا گیا تاکہ یہ دنیا بنے، تاکہ انسانوں کی پیدائش ہو اور امتحان کا سلسلہ شروع ہو۔ کیوں؟ اللہ پاک کے حکم کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو باقاعدہ نمونے کے طور پر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور اس کے بعد شیطان کو وہاں پر بھیج دیا۔ اب شیطان نے کوشش کی اور کوشش کرتا رہا، آخر میں کس طرح اس نے آدم علیہ السلام کو ورغلایا؟ قسم کھا کر، وہ بھی جھوٹی قسم، وہ بھی کس کی؟ اللہ کی جھوٹی قسم کھائی۔ تب جا کر حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری اماں حوا علیہ السلام اس کی بات کا انہوں نے یقین کیا، ورنہ وہ ساری زندگی بھی اگر قیامت تک بھی محنت کرتا، آدم علیہ السلام کبھی بھی درخت کا پھل نہیں کھاتے۔ وہ تو اللہ کا نام جب آیا، جب اللہ کے نام کی قسم سنی، تو ہر ایمان والا آدمی اللہ کے نام کی قسم کی لاج رکھتا ہے، اللہ کے قسم کی لاج رکھتا ہے۔ وہ تو پھر نبی تھے،
وہ تو پھر نبی تھے، وہ تو نائب تھے، وہ تو اللہ کے خلیفہ تھے، اللہ نے ان کو بنایا تھا، تو اللہ کے نام کی لاج پھر بھی رکھنی پڑے گی، تب جا کر انہوں نے وہ پھل کھایا۔ اچھا ڈائریکٹ آدم علیہ السلام نے پھل نہیں کھایا، سب سے پہلے کس نے کھایا؟ اماں حوا علیہ السلام نے کھایا، چونکہ وہ بطور کیا ہے؟ ایک عورت ہیں، اور عورت جلدی سے باتوں میں آ جاتی ہیں۔ وہ جب دیکھا کہ یہ بندہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ کی قسم کھا رہا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، انہوں نے فوراً وہ درخت کا پھل توڑا اور کھا لیا۔ جب آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ میری بیوی نے پھل کھا لیا تو انہوں نے بھی توڑا اور کھا لیا۔ تو اس طرح اللہ پاک نے نمونے کے طور پر یہ بتایا کہ اے انسان تجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اے انسان تجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ جنت میں نمونے کے طور پر بتا دیا تجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں تم بھی غلطی کے پتلے ہو، تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تمہارے والد سے وہاں غلطی ہوئی تھی، لیکن اس غلطی کا علاج بھی اللہ نے وہیں بتایا، اس غلطی کا علاج بھی اللہ پاک نے کہاں بتایا؟ اسی جنت میں بتایا۔ کیا فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ پاک نے کچھ کلمات ڈالے۔ کیا کلمات ڈالے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم ان کلمات کو اپنی زبان سے کہو۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم تو پھر بہت زیادہ خسارے والوں میں شامل ہو جائیں گے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ گویا کہ استغفار کا حکم دیا۔ کس کا حکم دیا؟ استغفار کا حکم دیا، توبہ کا حکم دیا۔ کوئی بات نہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، علاج بھی اللہ نے بتا دیا کہ استغفار کرو، علاج بھی اللہ نے بتا دیا استغفار کرو۔ اور آگے فرمایا اے آدم جس طرح اس جنت کے اندر اس شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، دنیا میں بھی دے گا، دنیا میں بھی دے گا، تمہیں بھی دے گا، تمہاری اولاد کو بھی دے گا، یہاں تک کہ قیامت تک کے جو انسان پیدا ہوگا اس کو یہ دھوکہ دیتا رہے گا۔ تو پتہ چلا کہ شیطان نے وہاں پر بھی انسان کو دھوکہ دیا، آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا۔ اللہ پاک نے اس کا علاج استغفار بتایا، اور یہ بتا دیا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے، جب تم دنیا میں جاؤ گے تو دنیا میں جانے کے بعد بھی یہ تمہارے پیچھے پڑا رہے گا، دنیا میں جانے کے بعد بھی اس طرح تمہیں یہ دھوکہ دیتا رہے گا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ اور فرمایا شیطان سے اللہ پاک نے وہاں فرمایا تھا کہ جب اس نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، تو اللہ پاک نے بھی ایک قسم کھائی تھی کہ قسم ہے مجھے میری ذات کی، قسم ہے مجھے میری ذات کی، جب تک یہ میرا بندہ، جب تک یہ انسان مجھ سے استغفار کرتا رہے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو اللہ پاک نے جس طرح یہ بتایا نمونے کے طور پر کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کی باتوں میں آ سکتے ہو، تمہارے والد بھی آ گئے تھے، تم بھی آ جاؤ گے، لیکن سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اس کا علاج استغفار سے کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ میں دن میں ایک وقت میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو گناہوں سے بھی پاک تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام نبیوں کے بھی امام تھے، امام الانبیاء تھے، سید الانبیاء تھے، امام الرسل تھے، رحمت للعالمین تھے، ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے تھے، اس کے باوجود بھی استغفار کرتے تھے۔ کیوں استغفار کرتے تھے؟ اس لیے استغفار کرتے تھے، وہ یہ فرماتے تھے کہ کبھی کبھار چونکہ ہوں تو میں بھی انسان، میں بھی آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں، میں بھی آدم علیہ السلام سے پیدا ہوا ہوں، بشر ہونے کے ناطے کبھی کبھار میرے دل و دماغ پر بھی شیطان کا اثر ہو جاتا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے میں استغفار کرتا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے وہاں پر شیطان دھوکہ دے سکتا ہے، یہ تو پھر دنیا ہے، یہ تو پھر دنیا ہے۔ دنیا میں تو وہ اس سے زیادہ کام کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ میں اور آپ تو سو جاتے ہیں، وہ پھر بھی جاگتا رہتا ہے۔ میں اور آپ تو آرام کرتے ہیں، وہ پھر بھی جاگتا رہتا ہے۔ اس کی بھی بڑی ٹیم ہے، اس کا بھی بڑا گروپ ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، لیکن اللہ پاک نے مہربانی فرمائی 2 فرشتے بھی دے دیے۔ ایک اگر شیطان ہے تو 2 کیا ہے؟ فرشتے بھی ہیں، کرامن کاتبین،
کرامن کاتبین، یہ دو فرشتے بھی بڑے عجیب ہیں. پتہ ہے آپ کو یہ سیدھا ہاتھ کا فرشتہ امیر ہے. یہ سیدھا ہاتھ کا فرشتہ کیا ہے؟ امیر ہے. اور یہ الٹے ہاتھ کا فرشتہ اس کے ماتحت ہے. اس کے ماتحت ہے. امیر کی بات مانی جاتی ہے. امیر جو حکم دیتا ہے وہ اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. اللہ پاک نے عجیب نظام بنایا. جب کوئی بھی انسان، جب کوئی بھی مسلمان کسی گناہ کرنے کا صرف ارادہ کرتا ہے، مثال کے طور پر کسی بندے نے یہ سوچا کہ رات کو میں فلم دیکھوں گا. رات کو میں فلم میں کیا ہوتا ہے؟ بد نظری ہوتی ہے، بد نظری ہوتی ہے. رات کو میں فلاں فلم دیکھوں گا. اب یہ الٹے ہاتھ کا شیطان، الٹے ہاتھ کا فرشتہ اس سیدھے ہاتھ والے فرشتے جو کہ امیر ہے اس سے پوچھتا ہے. کیا پوچھتا ہے؟ کہ اے امیر صاحب آپ مجھے بتائیں، یہ بندہ رات کو گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، یہ بندہ رات کو گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ اس کے بدلے ایک گناہ لکھ لوں اس کے اعمال نامے میں، ایک گناہ لکھ لوں. تو یہ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ کہتا ہے اس نے یہ گناہ کیا تھوڑی ہے، اس نے یہ گناہ کیا تھوڑی ہے، ارادہ کیا ہے، گناہ نہیں لکھ. جب کر لے پھر لکھ لیو، جب کر لے پھر لکھ لیو. یہ اس کی بات مانتا ہے، نہیں لکھتا. پھر جب رات آ جاتی ہے اور یہ بندہ گناہ بھی کر لیتا ہے جیسا کہ اس نے سوچا تھا، جیسا کہ اس نے نیت کی تھی، اس نے یہ گناہ کر لیا. اب یہ فرشتہ الٹے ہاتھ والا دوبارہ امیر صاحب سے پوچھتا ہے کہ اے امیر صاحب اب تو اس بندے نے گناہ کر لیا، اب تو لکھ لوں، اب تو یہ گناہ اس نے کر لیا. یہ امیر صاحب سیدھے ہاتھ کا فرشتہ کہتا ہے ٹھیک ہے کر لیا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، تجھے پھر مٹانا پڑے گا، تھوڑا سا صبر کر، تھوڑا سا صبر کر، اس کی توبہ کا انتظار کر، اس کی توبہ کا انتظار کر. اب وہ فرشتہ الٹے ہاتھ کا انتظار کرتا ہے. 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے، 4 گھنٹے گزر گئے، 5 گھنٹے گزر گئے، یہاں تک کہ 12 گھنٹے گزر گئے. اگلے دن لگ گیا. اب وہ مجبور ہو جاتا ہے، دوبارہ پوچھتا ہے 12 گھنٹے گزر گئے، اب تو اگلا دن لگ گیا، امیر صاحب اب کیا کروں؟ اب یہ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ جو کہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، اللہ کے حکم سے بول رہا ہے، وہ کہتا ہے چل ٹھیک ہے اب صرف ایک گناہ لکھ لے. کتنے لکھ لے؟ ایک گناہ لکھ لے. اس نے گناہ کر لیے، توبہ بھی نہیں کر رہا، چل ایک گناہ لکھ لے. اسی طرح وہی بندہ رات کو نیت کرتا ہے میں نے نیک کام کرنا ہے، میں نے رات کو تہجد کی نماز پڑھنی ہے، میں نے رات کو قرآن پڑھنا ہے. اب یہ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ جو کہ امیر ہے یہ اس سے پوچھنے کا قائل نہیں ہے، یہ اس سے پوچھنے کے اس کو ضرورت نہیں ہے. یہ جب دیکھتا ہے کہ اس بندے نے رات کو تہجد پڑھنے کی نیت کی ہے تو یہ خود سے ایک نیکی لکھ لیتا ہے. بولتے ہیں نا کہ ارادے پر بھی نیکی ہے. اس نے ارادہ کیا ہے، اس نے نیت کی ہے رات کو تہجد پڑھوں گا. یہ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ بغیر کسی سے پوچھے ہوئے ایک نیکی لکھ لیتا ہے، ایک نیکی لکھ لیتا ہے کہ اس نے رات کو نیت کی ہے کہ میں یہ نیک کام کروں گا، میں رات کو تہجد پڑھوں گا. ایک نیکی لکھ لی. اس کے بعد جب رات آتی ہے، رات آنے کے بعد وہ تہجد پڑھ لیتا ہے، وہ نیک کام کر لیتا ہے، تو یہ بغیر پوچھے 10 نیکیاں مزید لکھ لیتا ہے، 10 نیکیاں مزید لکھ لیتا ہے. اور پھر جو وہ عمل ہے اس کی نیکیاں الگ، اس کی نیکیاں الگ. تو اللہ پاک نے ایک عجیب نظام بنایا. گناہ کرو تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، گناہ کرو تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن نیکی کرو تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور کتنا ٹائم دیا جاتا ہے؟ یہ الٹے ہاتھ کا فرشتہ بار بار پوچھ رہا ہے بھائی اس نے نیت کر لی، وہ رات کو گناہ کرے گا، لکھ لوں؟ آپ بھی تو لکھتے ہو، آپ بھی تو نیت پہ ایک نیکی لکھتے ہو. اس نے گناہ کی نیت کی ہے تو کیا میں گناہ لکھ لوں؟ یہ بولتا ہے نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے کوئی کرا تھوڑی ہے، اس نے کرا تھوڑی ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک سسٹم ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ پاک کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کسی طریقے سے نیت بھی کر لے تو ہم اس کے اعمال نامے میں نیکیاں ڈال دیں. تو وہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم نیت بھی اچھی کریں، وہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم نیت بھی اللہ کو راضی کرنے کی کریں. وہ تو بولے گا کہ فلاں گناہ کرنا ہے، فلاں ٹائم میں یہ کرنا ہے، فلاں ٹائم میں یہ کرنا ہے. وہ ان چیزوں میں لگائے گا، دنیا کی خوبصورتیوں میں لگائے گا، دنیا کی چیزوں میں لگائے گا، اور اسی طرح نشے میں لگائے گا، اسی طرح دیگر ان چیزوں میں لگائے گا جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا. تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ استغفار ہمیں ویسے بھی کرنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی مرتبہ کر رہے ہیں؟ 100 مرتبہ کر رہے ہیں. اس سے گنتی مراد نہیں ہے، اس سے مقصد گنتی بتانا نہیں ہے، اس سے مقصد یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کرنا،
کثرت سے استغفار کرنا۔ وہ تو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، جبکہ اللہ پاک نے میرے اگلے اور پچھلے سارے ہی معاف کر دیے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ پاک نے آپ کے اگلے اور پچھلے سبھی معاف کر دیے۔ اس کے باوجود بھی 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں کہ اے لوگوں استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو، اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لو۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ استغفار ایک عبادت بھی ہے، استغفار ایک عبادت بھی ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، قرآن پڑھنا ایک عبادت ہے، روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، عمرہ کرنا ایک عبادت ہے، حج کرنا ایک عبادت ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں نا، اسی طرح زبان سے استغفار کہنا یہ بھی عبادت ہے۔ جب انسان استغفار کہتا ہے تو اس استغفار کی وجہ سے اللہ پاک اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ جب یہ استغفار کرتا ہے تو شیطان منہ چھپاتا ہے، جب یہ استغفار کرتا ہے شیطان بھاگتا ہے، جب یہ استغفار کرتا ہے شیطان روتا ہے، جب یہ استغفار کرتا ہے شیطان چلاتا ہے، جب یہ استغفار کرتا ہے تو شیطان اپنے مردود ہونے پر خوب روتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ کیا کرے، استغفار کرے۔ آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا وہاں؟ استغفار کیا تھا۔ وہ تو نہیں چاہتا تھا استغفار کرے، وہ تو چاہتا تھا میری طرح یہ ناراض ہو جائیں اللہ اس سے اور اس کو بھی میرے ساتھ جہنم میں ڈالیں۔ اللہ پاک نے علاج بھیج دیا، اللہ پاک نے جنت میں علاج بھیج دیا اور اپنی رحمت کو متوجہ کیا کہ اے آدم یہ دعا پڑھو، اے آدم یہ دعا پڑھو۔ اسی طرح ہر نبی کو اللہ پاک نے دعائیں دی۔ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اللہ پاک نے دعا ڈال دی دل میں۔ کیا دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے یونس یہ دعا پڑھو، ہم آپ کو باہر نکال دیں گے۔ اور اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے باہر نکالا۔ تو ہر نبی کو اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ کیونکہ انسان ہے، شیطان تو لگا ہوا ہے، وہ دھوکہ دیتا رہے گا۔ تو جب نبیوں کے پیچھے وہ دھوکہ دے سکتا ہے تو میں اور آپ پھر کیا ہیں؟ میں اور آپ پھر کیا ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبح اور شام کم از کم 100 مرتبہ تو استغفار زبان سے کہیں، 100 مرتبہ تو کم از کم زبان سے کہیں کہ استغفر اللہ، میں معافی مانگتا ہوں۔ ایک یہ بھی کلمہ ہے، اور اسی طرح اگر کسی کو 5واں کلمہ یاد ہے تو وہ بھی پڑھے۔ 5واں کلمہ ایک بڑی فضیلت والا استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ 5واں کلمہ 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، 10 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، کم از کم 1 مرتبہ تو پڑھ لیں، کم از کم 1 مرتبہ تو پورے دن میں پڑھ لیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں۔ تو اللہ پاک اس استغفار کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، اللہ پاک ہماری زندگی کو آسان کریں گے، اللہ پاک ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، گھروں میں جو بیماریاں ہیں، اس استغفار کی وجہ سے اللہ پاک ان کو بھی دور کریں گے۔ تو اگر کسی کو روزی کا مسئلہ ہے استغفار کرے، اگر کسی کو بیماری ہے استغفار کرے، اگر کوئی بھی پریشانی ہے استغفار کرے۔ تو یہ استغفار ہر بیماری سے نجات کا ذریعہ ہے، ہر بیماری سے شفا کس میں ہے؟ استغفار میں ہے۔ اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے استغفار کرو، اللہ کے قریب ہونا ہے استغفار کرو، دل کو سکون چاہیے استغفار کرو، آنکھوں میں رونق چاہیے استغفار کرو، کانوں میں سرور چاہیے استغفار کرو، چہرے پر خوبصورتی چاہیے استغفار کرو۔ یہ استغفار ایسا نشہ ہے کہ جس کو ایک بار لگ گیا دنیا کے سارے نشے ختم ہو جائیں گے۔ استغفار میں تو اللہ کا نام آ رہا ہے نا، استغفر اللہ، جس میں اللہ کا نام آ گیا شیطان تو وہاں سے بھاگ گیا۔ تو اس کی سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، استغفار کریں گے، صبح اور شام کم از کم 100 مرتبہ استغفار کی پابندی کریں گے، اور ساتھ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اس کی بھی لازمی کوشش کریں گے، اور ساتھ میں تیسرا کلمہ۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3 چیزیں ہو گئیں، استغفار، درود شریف اور تیسرا کلمہ۔ اس کی عادت بنا لیں۔ ابھی تک اگر کسی کی عادت نہیں ہے
تو آج اسے کوشش کریں کہ میں انشاءاللہ ان 3 چیزوں کو لازمی اپنی زندگی میں لے کر آؤں گا۔ جب ان 3 چیزوں کو لے کر آئیں گے، تیسرا کلمہ اور استغفار میں بہتر یہ ہے کہ 5واں کلمہ، ٹھیک ہے؟ یہ 3 چیزیں جب زندگی میں آئیں گی، زیادہ نہیں، صرف 40 دن تک آپ کر لیں۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک کر لیں، آپ خود بولیں گے کیا تبدیلی آئی، آپ خود بتائیں گے کیا تبدیلی آئی ہے، پھر آپ دوسروں کو بتائیں گے یہ کام کر لو، خود ہی بدل جاؤ گے۔ تو ابھی اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، ابھی اللہ پاک نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے۔ اب یہ نہیں پتہ یہ وقت کب تک ہے، یہ نہیں پتہ کسی کو بھی، کسی کو پل کا نہیں پتہ، کسی کو کل کا نہیں پتہ، کچھ نہیں پتہ، بس جب تک یہ سانس چل رہی ہے جب تک وقت ہے۔ جس دن یہ سانسیں رک گئی، جس دن یہ سانس انسان کی ایک باہر جاتی ہے اور ایک اندر آتی ہے، سانس جب ہم سانس لیتے ہیں تو باہر نکلتی ہے اور اندر آتی ہے، جس دن ایک سانس بھی بند ہو گئی، جس دن آنے لگی اور جائے نہیں تب بھی موت ہے، آئے اور جائے نہیں تب بھی موت ہے۔ یہ دل یوں دھڑک رہا ہے، ہم تو سو جاتے ہیں، وہ پھر بھی دھڑک رہا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے دھڑک رہا ہوتا ہے۔ جس دن اللہ کا حکم اس سے نکل گیا، یہ دل تو موجود ہوگا لیکن دھڑکنا بھول جائے گا، یہ دل موجود ہوگا دھڑکنا بھول جائے گا، آنکھیں موجود ہوگی دیکھنا بھول جائیں گی، کان موجود ہوں گے سننا بھول جائیں گے، زبان موجود ہوگی بولنا بھول جائے گی، یہ پورا جسم موجود ہوگا حرکت کرنا بھول جائے گا۔ پھر گھر والے بولیں گے کہ اس کو جلدی سے لے کر جاؤ، پھر وہی گھر والے بولیں گے جن کے بغیر آپ رہا نہیں کرتے تھے، جو آپ کے بغیر رہا نہیں کرتے تھے، جو آپ کی شکل دیکھے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، آج وہی بولیں گے جلدی سے لے کر جاؤ، جلدی سے لے کر جاؤ۔ یہ ہر انسان کی حقیقت ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، نہ بادشاہ بچ سکتا ہے نہ فقیر بچ سکتا ہے۔ بڑی دنیا، ساری دنیا کا بھی بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ بھی 24 گھنٹے کے بعد مشکل ہے اس کو کوئی رکھے۔ سرد خانے میں، برف خانے میں لوگ رکھتے ہیں، وہ تو بحالت مجبوری ہوتی ہے، عمومی 99% جلدی سے اس کو قبر تک لے جایا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک دن آنے والا ہے، ایک دن میری اور آپ کی زندگی میں وہ آنے والا ہے۔ اب پتہ نہیں کون سی صبح ہماری زندگی کی آخری صبح ہو، اب پتہ نہیں کون سی شام ہماری زندگی کی آخری شام ہو، پتہ نہیں کون سا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو، اور پتہ نہیں کون سا سال ہماری زندگی کا آخری سال ہو، کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے احکامات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔